أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. ان آیتوں سے پہلے گزری ہوئی آیتوں میں دوزخیوں کا تذکرہ تھا جو بغیر توبہ کے، بغیر ایمان لائے کے، بغیر توبہ کے جو مر جاتے ہیں، ان کی ارواح کی، ان کے روحوں کو کہاں رکھا جائے گا، ان کا کیا مقام ہوگا، اس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہوگا، اس کی وضاحت اور تفصیل گزری۔ وہ تفصیل گزرنے سے پہلے من جملہ وہ چیزیں جو دوزخ تک پہنچاتے ہیں، انسان کو دوزخی بناتے ہیں، دوزخیوں کا جو ہولناک انجام ہے جس کے مستحق قرار پاتے ہیں، انسان کے زندگی میں وہ اعمال جو دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہوں، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ اس میں نمونے میں کاروبار اور معاملات کا تعلق بیچنے والوں سے بھی ہے، خریدنے والوں سے بھی ہے، تو گویا اس طریقے سے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یہ بیچنا اور لینا، خریدنا اور فروخت کرنا، اس کے اوپر جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ رزق ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، غیر کھانے کی چیز ہو، جس کو جو انسان کی ضرورت ہو، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کے رزق کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک نہج ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں اصلاح کی اہمیت ہے۔ اس میں اصلاح والے پہلو کے لیے سب سے پہلے تمہید میں سورہ فاتحہ میں ذکر فرما دیا مالک یوم الدین، یہ یقین رکھ کر آگے بڑھو۔ اسی مالک یوم الدین کی تفصیل کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن میں ذکر فرمایا۔ بتا دیا گیا کہ سجین ایک مقام ہے جو ساتوں زمین کے نیچے ہے، یعنی اوپر نہیں، نیچے مقام، اس کا مرتبہ اوپر کا نہیں نیچے کا ہے۔ ان کی ارواح کو، ان کے نام اعمال کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا۔ آسمانوں میں، بلندیوں میں جو جنت کا مقام ہے، ساتھ میں آسمان کے اوپر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہاں پر جنت وہیں پر، پھر اس کے بعد پھر عرش کا مقام آتا ہے قریب قریب۔ اس بلندیوں میں برے لوگوں کی روح کے لیے دروازے کھلیں گے ہی نہیں، ان کی روح اوپر جائیں گی ہی نہیں۔ اس قسم کی تفصیلات گزریں۔ آج کی ان آیتوں میں اس کا مفہوم مخالف جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے عقیدہ اسلام کے اوپر، یعنی اس عقیدے پر قائم رہنا ہی ایمان ہے، اسلام ہے، اسی کے اوپر، اسی کو بنیاد اور اعتقاد رکھ کر پورے کے پورے عمل کرنا ہے۔ یہ بھی مالک یوم الدین کی وضاحت ہے۔ تو جو نیک ہیں وہ ابرار کہلاتے ہیں، بر کی جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی کے نام اعمال کتابچے علیین مقام میں ہوں گے۔ جو نیک نہیں ہیں ان کے لیے بتا دیا گیا تھا سجین پر، اس مقام کا نام ہے سجین، اس مقام کا نام ہے علیین۔ بس ایک نام ہے، کیسا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، آج اس میں بڑی تفصیل ہے۔ ایک نام ہے علیین، جمع کے جیسا لفظ دکھتا ہے، جمع ہے نہیں، ایک نام ہے۔ پھر بھی لوگوں نے کھوج کی علیین علو سے، اعلیٰ سے، حقیقت میں وہ اعلیٰ مقام پر ہے، جس کے بارے میں ہے کہ عرش کے نیچے مقام ہے۔
نیک بندوں کے نام اعمال وہاں پر رکھ دیے جائیں گے، محفوظ نہیں، چاہے سجین میں ہو بروں کے یا نیکوں کے علیین میں ہو، اسی نام اعمال پر بنیاد بنا کر حساب و کتاب لیا جانے والا ہے۔ علیین کو جنت کا مقام اللہ کی نعمتوں سے نوازا جانا ہے، اور سجین کو اللہ کے غضب کا شکار ہونا ہے۔ اللہ کے غیظ و غضب کا نام ہی دوزخ ہے، اس کو مختلف شکلوں میں ظاہر کیا جائے گا۔ تو حساب ان کا بھی ہوگا، ان کا بھی ہوگا۔ تو حساب کی نوعیت کیسی ہوگی، اس کے فوری بعد آنے والے سورے میں اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ یہاں پر صرف اعلان ہے کہ نیک بندوں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ علیون کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ ہم بتا دیتے ہیں، کتاب مرفوع۔ سجین کے بارے میں اوپر تھا، سجین کیا مقام ہے جانتے ہو؟ کتاب مرفوع۔ اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ مقام کیا ہے جانتے ہو؟ کتاب مرفوع۔ نمبر ڈال کر، مہر لگا کر، ہر ایک کے نام اعمال لکھی ہوئی تمام چیزیں محفوظ کر کر، مہر کر کر نگرانی کرنے والے فرشتوں کے درمیان میں رکھی گئی ہیں۔ کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، جوں کا تو محفوظ رہے گا، اور اسی کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا۔ مرقوم ہے، اور اس نیک بندوں کے نام اعمال کو یشہد المقربون، مقرب سب سے قربت قریب رہنے والے، درجے میں بڑے، اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب، لفظ معنی مراد فرشتی۔ اس لیے ہم بچوں کو بھی رٹاتے ہیں، 4 مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل۔ اس کے علاوہ بہت سے فرشتے مقرب اللہ تعالیٰ کے، یہ مقرب فرشتے یشہدہ، نیک بندوں کے اعمال کے شاہد رہیں گے، نگران کر رہے ہیں۔ ایک ترجمہ ان کی نگرانی میں رہے گا۔ دوسرا ترجمہ وہ بھی ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے نیک بندوں کے اعمال کو متاثر ہو کر اعزاز کے طور پر، ابھی حساب و کتاب سے پہلے تعریف کے طور پر نیک بندوں کے اعمال کو دیکھ کر خوش رہیں گے، جس میں فرشتوں کے لیے اعتراف بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بڑائی کا درجہ دیا ہے ہمارے اعتراض کے باوجود بھی، تو واقعی یہ بڑائی کے لائق اور قابل ہیں، اعتراف والا پہلو بھی ہے۔ جب یہ نام عمل کا ذکر ہے تو ارواح بھی، نیک بندوں کی ارواح بھی علیین میں ہوں گی، مرنے کے بعد روح، برے لوگوں کی روح سجین میں ہوں گی۔ روح کو اوپر لے جایا جائے گا۔ بعض روایات احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے نام اعمال کو علیین میں رکھ دو، اور ان کی روح کو ان کی خبروں میں لوٹا دو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت فرمائے گا، چونکہ میں نے اس انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے، اب زمین ہی بنا دوں گا، پھر اسی زمین سے پھر میں اس کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ اے فرشتوں، ان کی ارواح کو ان کی خبروں میں لوٹا دو۔ بعض حدیثوں میں یہ وضاحت ملتی ہے نیک بندوں کی روح علیین میں ہی رہے گی۔ یہ دونوں چیزیں ٹکرانے والی نہیں ہیں، تفاصیل کے جاننے کے بعد سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ سورہ نازعات کے دوران میں تھوڑی سی تفصیل گزری ہے،
وجہ ہے کہ روح کی بھی ایک حقیقت ہے، روح میں ایک روح ہے، روح کے اوپر ایک روح ہے، روح کے اوپر ایک روح ہے، بڑی تفصیل ہے، وہ تو ذکر کرنا نہیں ہے۔ ایک روح ہے جس کا ایک جسم ہے، عنصر ہے، لیکن لطیف ہے، کسی بھی شکل میں دکھائی نہیں دیتی، اسی کو نفس کہتے ہیں انسان کا۔ اسی کے نکلنے پر انسان مر گیا ہونے کا، مر گیا یہ فیصلہ دیتے ہیں، جو موت ہے اسی کے اوپر ہے۔ ایک بالکل جسم والی ایک شکل ہے لطیف، جیسے جن کی ایک شکل ہے، کئی چیزوں میں منتقل ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کئی انسانوں کے اس میں اجنہ حلول کر جاتے ہیں، انسان اپنی انسانیت پہ نہیں رہتا، دکھنے میں تمہارے لیے انسان ہے، بلکہ وہ آوازیں بھی بدل کر خود انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ جن بھی ایک لطیف چیز ہے، لطافت کا آخری درجہ ہے وہ، اور یہ لطیف چیز ہے، بدن کے اندر حلول کی ہوئی ہے۔ اس روح کے اوپر ایک روح اور ہے جس کو روح الارواح کہتے ہیں، وہ بغیر بدن والی ہے، وہ بغیر بدن والی ہے، وہ بغیر بدن والی ہے۔ مزید تفصیل میں انسان سو جاتا ہے، آس پاس کا پتہ نہیں رہتا ہے، پھر خواب کے اندر آسمانوں تک بھی اڑ کر جاتا ہے، کہاں کہاں کی جا کے آ جاتا ہے، کرتا ہے، وہ بھی روح سے تعلق ہے، اور پھر انہیں زندہ بھی۔ دوسری جو روح ہے، جو روح الارواح کرتے ہیں، وہ مجرد جوہر ہے، جوہر یعنی بدن ادن عنصر اس کا نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے۔ وہ روح جب بالائیوں میں اوپر جاتی ہے، خوابوں کا تعلق اسی سے ہے۔ جب روح 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کے چند آیتوں کی تفسیر کے درمیان میں اس پہلو کو ہم نے بیان بھی کیا ہے، وہاں پر تفصیل گزری ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها والی آیت کے تحت بہت ساری تفاصیل گزری ہیں۔ روح جب بلندیوں پر ہوتی ہے تو اس کو اچھے خواب، صحیح خواب پڑھتے ہیں۔ جب روح لوٹ کر نیچے اسفل کی طرف پھر پلٹ کر آتی ہے، وہ روح الارواح جس سے اس کا رابطہ ہے، اس کے لیے دیر نہیں لگتی آنن پانا، تو اس وقت بیکار قسم کے ڈراؤنی فلاں فلاں خواب، اس کی بڑی طویل تفصیل ہے۔ تو بہرحال اس روح الارواح کا رابطہ، یہ جسم والی روح جو انسان کے بدن میں حلول کر کے جو دکھتی نہیں ہے، اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو پھر اعلیٰ علیین کے اندر جو ارواح کو رکھ دیا جائے گا مومنین کی، وہ روح الارواح جو ہے، جو خالص بغیر جسم والی، وہ وہیں رہے گی، اور وہ علیین کا مقام عرش کے نیچے ہے۔ اور اس روح کو جو خبروں میں لوٹا دیا جائے گا، اس سے اس کا خاص رابطہ رہے گا۔ سمجھنے کے لیے سمجھانے والوں نے دنیا کے مادی کائنات کی کئی چیزوں سے فہم کو آسان کرنے کے لیے ایک نہیں 20 طریقے اختیار کیے ہیں۔ جو سننا چاہے، جو پڑھنا چاہے، اس سے خریدتا سمجھانے کے لیے یہ بھی ذکر کیا کہ دیکھو سورج آسمانوں میں، اس کا رابطہ زمین سے کیسے؟ ساری زمین کو روشن بھی کرتا ہے، گرم بھی کرتا ہے، زمین پہ رہنے والوں کو بے چین بھی کرتا ہے، اور پھر بھی انہیں وہیں پر، وہاں پر رہ کر اس کی کارکردگی یہاں برابر ہے۔ تو روح اعلیٰ علیین میں بھی ہو اور اس کی خبر، اس کی دفن کی جگہ میں بھی اس کا رابطہ ہو، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بہر قسم کی خبروں میں روح رہتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی روح اوپر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ نیک شہداء کی، تمام شہداء کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹھوں میں، یعنی سینے میں محفوظ رہتی ہے۔ وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں،
کھانے پینے کی اس کی نوعیت وہاں کی الگ ہے بس. سورہ آل عمران میں مزید وضاحت ہے. جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں تو میں نے مردہ مت کہو. یرزقون، ان کو غذا بھی دی جاتی ہے، غذا بھی ملتی ہے، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی. دیگر حدیث میں ہے کہ مطلق مومن کی، نیک بندے کی ارواح کے بھی بارے میں آیا. سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹھوں میں ہوں گی. پھر آخرت میں اٹھائے جانے کے بعد اسی بدن کے اوپر اس کی روح دوبارہ پیدا کر کے اس روح کو منتقل کر دیا جائے گا. لیکن برے لوگوں کی روح اوپر جانے کا سوال ہی نہیں، بلکہ ایک انسان مرنے کے بعد، روح جانے کے بعد پہلے جو گزرے ہیں وہ ارواح سے جا کر ملتی بھی ہے. وہ ارواح آپس میں یہ نئے آنے والے مہمان سے پوچھتے ہیں اپنے متعلقین کے بارے میں، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. اس میں یہ بھی وضاحت ہے، اچھا تم لوگ تو فلاں کے بارے میں پوچھ رہے، وہ تو میرے سے پہلے آ گیا، وہاں سے دنیا چھوڑ دیا. تو ارواح کہتے ہیں وہ تو یہاں نہیں پہنچا، ارے شاید وہ سجین میں چلا گیا، نیک نہیں رہا، نیکی کے اوپر فیصلہ نہیں ہے، اس کی روح یہاں نہیں آئی، تو مطلب ہے کہ سجین میں چلے گا. یہاں نہیں ہے تو سجین میں چلے گی. یہ بھی تفصیل ہے. انسان کے مرنے کے بعد 7 دن تک وہ روح اس کے گھر کے پاس ہی رہتی، جاؤ جس گھر کا آدمی ہے وہیں گھومتے رہتے. خبر اس کا جو گھر تھا، آوک جاوک آوک جاوک آوک. پھر اس کے بعد پورے مکمل 1 سال تک خبر کے پاس ہی رہتی ہے، خبر صاحب. پھر اس کے بعد اصل ارواح کے ساتھ ملا، پورے 1 سال کے بعد تمام ارواح کے ساتھ اس کا فیصلہ، اس کا ملاپ جب ہو جاتا ہے اور خبر سے رابطہ رہتا ہے آنا جانا. اس میں خاص طور پر 3 دن بتائے گئے ہیں، جمعرات کا، جمعے کا، ہفتے کا. جمعرات، جمعہ، ہفتہ. جمعے کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. جمعرات کا بھی ذکر ہے، جمعے کا بھی، ہفتے کا بھی. اس کی بڑی تفصیل ہے. الغرض آگے بات بڑھتی ہے. یشہد المقربون ان الابرار لفی نعیم. سن لو کہ سارے ابرار، نیک بندے بڑے نعمتوں میں خوشحال رہیں گے. جو ان کے مقابل ہے دوزخیوں کے مقابلے میں، یہ انتقال کے فوری بعد ان کے لیے سارے احوال خوشحال کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جب جنت میں ہوں گے، آخرت میں، علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ٹیکے لگا کر ایک دوسرے کا نظارہ بھی کرتے رہیں گے. یعنی انتہائی اطمینان اور پرسکون والی کیفیت وہاں ہوں گی. اس چیز کو انسان دنیا میں تلاش کر رہا ہے، یہ ختم ہونے والا، باقی ہونے والا نہیں ہے. یا مشقت والی چیز کو اختیار کرو آخرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ظاہری طور پر دنیا بڑی مضبوط اور قوی دکھتی ہے، حقیقت وہ کمزور ہے. آخرت باطنی طور پر نہ دکھنے کے طور پر بڑی قوی ہے، کیونکہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور پھر ان کے چہرے اس سے خوشنما ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. جو نعمتیں ان کو ملیں گی، نعمتوں کی خوشحالی. ایک انسان اچھا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے کھانے سے، پینے کے طریقے سے، پھر اس کے کپڑوں سے، اس کی سواریوں سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے والا ہے، خوشحال ہے. اس لیے گورنمنٹ بھی گھروں کا جو ٹیکس لگاتی ہے اس کے گھر کی بناوٹ کو دیکھتی ہے، نہ صرف گھر کی بناوٹ کو، گھر کے اندر فرش کو دیکھتی ہے، نہ صرف فرش کو، بلکہ اس کے طہارت خانے ٹوائلٹ کو بھی دیکھتی ہے کہ کس قسم کا کیا، اسی کے لحاظ سے اسسمنٹ کرتے ہیں. اب کوئی ایمانداری سے کرواتا ہو نہ کرواتا ہو الگ بات ہے، اصول یہی ہے. ان چیزوں کے ظاہری چیز سے اس کے آدمی کی حالت کا تعین کرتے ہیں، اس پر ٹیکس لگاتے ہیں. یہ طریقہ ہے.
تو جنتیوں کے لیے بھی جو نعمتیں ہوں گی بس ان کے چہروں کے اوپر خوشحالی کے، تر و تازگی کے، پورا من اور پرسکون رہنے کے سارے آثر نمایاں رہیں گے۔ قرآن جگہ جگہ وضاحت کیا ہے؟ عزت وجوہ ہوں، برے لوگوں کے لیے اس وقت وجوہ ہوں، اور پھر یسقون من رحیق مختوم، مہر کی ہوئی عمدہ قسم کی شراب ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، پلائی جائے گی، خود جا کے لے کے پینا بھی نہیں۔ بزر خادمین، خود نام بھی دے دیے جائیں گے، یہ سب ان کے حوالے ہوگا۔ کہتا ہم مسک، اس شراب کی جو مہر ہے مشک کی ہوں گی، انتہائی خوشبودار۔ خوشبوؤں میں مشک سے بڑھ کر کوئی چیز اب تک بھی انسان کے پاس آئی نہیں، اور یہ قدرتی پیداوار ہے۔ ہر حرم میں نہیں، بعض حرم میں مخصوص ان کا آول بچے کو جنم دینے کے بعد تمام بشمول انسان کے سارے حیوانوں کا آول، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد زائد انتڑی جو رہتی ہے، جو کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے، جانوروں کی خود چھڑ جاتی ہے، وہ ہر طریقے سے حرام ہے، ناپاک ہے، سوائے حرم کی جو مشک ہے یہ جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خوشبو کے طور پر آپ کے بدن پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رگڑا کرتی تھی، مشک لے کر رگڑتی تھی، جبکہ آپ سر تا پا خوشبودار تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سو جاتے، گرما میں پسینہ نکلتا تو اس کے پسینے کو ایک باٹل میں پکڑ کر جمع کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا، فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں بحیثیت خوشبو اس کو استعمال کروں گی۔ تمام کا پسینہ بدبودار، لیکن آپ کا پسینہ تمام خوشبو والی چیزوں میں سب سے زیادہ خوشبودار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بھی خوشبو لگاتے تھے۔ فرمایا کہ میرے امتیازی چیزوں میں سے خوشبو میرا امتیاز ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خوشبو میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ ہر ذکر و عبادت کے وقت پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ وجہ یہ ہے فرشتے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایسی چیز جس کے اندر بدبو جیسا کا احساس ہو اس سے منع کر دیا گیا، تاکہ فرشتے قریب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تمہارے ذکر کو لینے، سننے، یاد رکھنے، بطور ثبوت کے لے جانے کے لیے وہی فرشتوں کا تعلق رابطہ ہے۔ تم فرشتوں کو آنے سے دور کرتے کیوں ہو؟ اب یہ ذکر کر کر باتیں ختم کرتے ہیں۔ سجین والوں کا حال، ان کا انجام، علیین کا حال اور ان کی کتاب ناموں کا حال، دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے عقل دی ہے، علم دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ اے انسانوں، اب یہ اچھا حال ہے نا، دیکھو اگر کسی چیز میں بھاگ دوڑ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جد و جہد کرنا ہے، تنافس کے معنی وہی۔ کسی چیز کو پانے میں کہ میں پہلے پا لوں گا، یہ چیز مجھ کو ملنا، زیادہ کوشش کرنا، اس طرح بھاگ دوڑ میں سانس چڑھا بھی کرتے ہیں۔ لفظی معنی دیکھیں تو ایک دوسرے کے اس میں مقابلے میں خوب سانس کا ہا 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 کرنا، یہاں رغبت کرتے آگے بڑھنا۔ اس جیسی چیزوں میں متنافس کو تنافس کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا اس میں چاہیے، جبکہ فطری طور پر انسان دنیا کی رغبت والی چیزوں میں ایک سے ایک بڑھ کر آگے بڑھنے کی جد و جہد میں پڑا ہوا ہے، جبکہ وہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب انہیں خود رہنے والا نہیں ہے تو اس کی چیز کہاں سے رہے گی؟ اس میں کرو۔ اور پھر جو شراب دی جائے گی مزاجو من تسنیم کے پانی کی ہوگی، ملا ہوا ایک مخصوص نہر ہے جو جنت کی ہے۔ اب وہ چشمہ ہے یہ تسنیم، جس کو صرف اللہ کے مقرب بندوں کو ہی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جو جنت میں جائیں گے اللہ کے مقرب ہوں گے، بات ختم ہوگی۔ پھر آخر سورہ کا اختتام ہے
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان کو اتنے بڑے انعامات کیوں، پھر ان کو اس قسم کا کیوں، ان کے دنیا کے اندر کرتے چال چلن کیوں تھا، یہ ثواب کے کیوں مستحق ہیں، یہ عذاب کے کیوں مستحق ہیں، یہ دونوں کا تطابق کرتے ہوئے جائزہ آخر کی 2-3 آیتوں میں اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔